السلام علیکم، میں ہوں فاروق سہیل گوئندی۔ ایران میں برپا ہونے والے مظاہرے آج اس کو 14واں دن ہے۔ ان مظاہروں کے بعد ایران میں کیا ہوگا؟ کیا رجیم چینج ہوگا؟ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ ایرانی عوام کیا چاہتے ہیں؟ اور ایران کی حکومت جو 1979 کے انقلاب کے بعد ایک نئی ریاست بنانے میں کامیاب ہوئی، اس کا کیا حشر ہوگا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ سمجھنی ہوگی، پھر ہم اور آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ایران میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ایران میں کیا ہونے والا ہے۔ 1979 میں جب انقلاب آیا ایران میں، تو اس انقلاب میں 4 بڑی سیاسی قوتیں تھیں۔ ایک مدرسہ تھا، یعنی کہ علماء کرام اور مذہبی لوگ۔ دوسرا طبقہ تھا بازاری لوگ، یعنی کہ تاجر، ایران میں اس کو بازار کہتے ہیں۔ تیسرا طبقہ تھا طالب علم، اور چوتھے طبقے میں جو سیاسی قوتیں تھیں، اہم ترین تودا پارٹی جو ایران کی کمیونسٹ پارٹی ہے اور بہت بڑی پارٹی ہے، اس نے ایرانی انقلاب میں شاہ ایران کے خلاف سب سے زیادہ 30-40 سال جدوجہد کی۔ اور اسی چوتھے فریق میں دوسرا گروپ تھا MKO، مجاہدین خلق آرگنائزیشن، جو کہ سوشلسٹ ڈیموکریٹک گروپ ہے اور ایک بہت بڑی تنظیم تھی جو اربن سینٹر میں اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس میں پاپولر تھی۔ اور یہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جو تھی MKO، یہ ریڈیکل تھاٹس پہ یقین رکھتی تھی، اور خصوصاً اس میں خواتین کا بڑا رول تھا۔ چوتھا گروپ تھا نیشنلسٹ، یہ بھی بہت بڑی طاقت تھی۔ اگر ساری طاقت کو پھر دوبارہ علیحدہ کیا جائے تو ایک طرف مذہبی لوگ تھے، دوسری طرف نیشنلسٹ، سوشلسٹ، کمیونسٹ اور دوسرے لوگ تھے۔ اور وہ انقلاب بھی بازار سے اٹھا تھا، تاجر طبقے سے۔ ابھی بھی جو 14 دن پہلے مظاہرے ہوئے ہیں، بازار سے اٹھا ہے۔ اس تحریک میں بھی جو بڑے مظاہرے ہوئے تھے وہ پورے ملک کے علاوہ مشہد، تہران، تبریز اور دوسرے شہروں میں ہوئے تھے۔ لیکن اس انقلاب کی تاریخ جاننے کے لیے اہم ترین معاملہ یہ ہے، جو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ کیا ایران کا یہ موجودہ جو نظام ہے سیاسی، جو کہ مذہب کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، ولایت فقیہ، جس میں آیت اللہ خامنائی کو الٹیمیٹ پاور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ایران کی اس چھوٹی سی اور بیک گراؤنڈ کو سمجھا جائے۔ میں ایران تقریباً 13-14 دفعہ جا چکا ہوں، 83 سے 2022 تک۔ جب ایران میں انقلاب آیا تو آیت اللہ خمینی 1964 میں شاہ ایران نے ایک بغاوت، جو ایسے ہی مظاہرے ہوئے تو ان کو پہلے ترکی بھیجا، اور پھر وہ ترکی سے 14 سال عراق میں رہے۔ اور اس دوران جو مدرسہ تھا، یعنی مذہبی لوگ، انہوں نے ایک بڑی جدوجہد کی۔ اس مدرسے میں 2 اسکول آف تھاٹ تھے۔ جو بڑی جدوجہد کرنے والا آیت اللہ حسین منتظری، آیت اللہ طالقانی، آیت اللہ محمد کاظم شریعت مداری، ان لوگوں کی قیادت میں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ولایت فقیہ پر یقین نہیں رکھتے، یعنی یہ کہتے تھے کہ ہم انقلاب تو لائیں لیکن جمہوری انقلاب لائیں، اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہو، جو خصوصاً آیت اللہ محمد کاظم شریعت مداری، آیت اللہ طالقانی اور آیت اللہ حسین علی منتظری تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور ڈیموکریٹک ریولوشن ہو، اور اس میں جو سپریم کونسل ہے، جو علماء کرام کی ولایت فقیہ ہے ساتھ آیت اللہ کی، اس کی سپرمیسی نہ ہو، اور اس کے اوپر جو زندہ امام کا کانسیپٹ ہے ولایت فقیہ میں، جس کی پہلی قیادت آیت اللہ خمینی نے کی، ان کی قیادت نہ ہو، یعنی کہ الٹیمیٹ پاور نہ ہو، اور جس کو اب ریپرزینٹ کرتے ہیں آیت اللہ خامنائی۔ تو یہ ایک اختلاف تھا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر ان کا تقسیم ہوئی۔ جب انقلاب کامیابی کے مرحلے میں ہوا تو آیت اللہ خمینی عراق سے اڑے اور فرانس جلا وطن ہوئے، اور پوری دنیا کے میڈیا نے ان کو پروموٹ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سوویت یونین اور سوشلسٹ ممالک ابھی زندہ تھے اور سرد جنگ جاری تھی۔ لہٰذا
جب انقلاب کامیابی کی طرف جانے لگا تو پہلے شاہ ایران نے ایران سے نکلنا جون سا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے مناسب سمجھا، اور اس کے بعد خمینی کو پوری دنیا نے پورٹریٹ کیا ایک ہیرو کے طور پر، چونکہ اگر ڈیموکریٹک ریولوشن آتا تو صرف مدرسے کی طاقت نہیں تھی، خصوصاً مدرسے کا بڑا طبقہ جس نے انقلاب برپا کیا تھا، آیت اللہ شریعت مداری جن کا میں نے ذکر کیا، آیت اللہ طالقانی، اور یہ جیلوں میں اپنے گھروں میں نظر بند رہ کر اپنی زندگیاں انہوں نے گنوا دی انقلاب کے بعد۔ ان کو خود علماء کرام نے گرفتار کر لیا، اور یہ بڑے علماء کرام تھے خمینی کے لیول کے، اور پھر خمینی آتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جہاں مدرسے کا اختلاف ہوا، سب سے پہلے انہوں نے کمیونسٹ پارٹی جو تودے پارٹی تھی اس کا قلع کما کیا، پھر ایم کے مجاہدین خلق آرگنائزیشن اس کا قلع کما کیا، پھر اس کے بعد جو نیشنلسٹ تھے بنی صدر، اپنے بنائے ہوئے صدر، وہ ایران سے بھاگنے پر مجبور ہوئے اور وہ جلا وطن ہوئے۔ یہ سارا کھیل کوئی مڈ 80s تک مکمل ہو گیا، اور پھر ولایت فقیہ کی رائے رکھنے والے یا موقف رکھنے والوں کی حکومت قائم ہوگی۔ میں نے ایرانی انقلاب کو بہت تازہ دیکھا ہے، لاہور میں ان جلوسوں میں بھی شامل ہوا ہوں جس میں ایرانی طلباء 200-300 جلوس نکالتے تھے، لیکن 83 میں جب میں ایران گیا تو میں نے ایرانی انقلاب میں کیا دیکھا تو وہ اس کتاب میں ہوں جہاں گرد میں ہے۔ تو ہوتے ہوتے جو عراق ایران جنگ تھی اس نے دونوں ممالک کی وار مشینری کو تباہ کر دیا، اور یہ بڑی عجیب و غریب جنگ تھی، عراق کی وار مشینری اور ایران کی وار مشینری۔ تو اس کے بعد ایران کا کیا رول رہا؟ کچھ لوگ اس کو سامراج کے خلاف ایک ڈھال سمجھتے ہیں، لیکن میں ایران بہت چاہتا ہوں، اور میں ابھی بھی 2022 میں جب ماشا امینی کی ہلاکت ہوئی اور ایک لڑکی نوجوان جو کرد ایرانین تھی اور اس کو ریاستی اداروں نے قتل کر دیا، اس کے بعد میں ایران پہنچا، اور میں 45 دن کے لیے ایران گیا تھا، لیکن میں 13-14 دن کے بعد واپس آ گیا۔ میں نے کیا دیکھا وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو ایران کے اندر بغاوت ہوتی رہی، نیشنلسٹ لیڈر اور ان کی جو حمایتی تھے ان کو بھاگنا پڑا، تودے پارٹی کو ختم کر دیا گیا ایران میں اور وہ زیر زمین چلی گئی، اور مجاہدین خلق پہلے عراق میں گئی، اور جب عراق میں امریکی آئے 2003 میں تو وہ البانیہ چلے گئے۔ اب آج بھی یہ تینوں چاروں فورسز بڑی طاقت میں ہیں، لیکن ان کی لیڈرشپ آپ کو پورٹری نہیں کی جاتی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی رجیم کو امریکہ بدلنا چاہتا تھا، اگر وہ بدلنا چاہتا تو آج سے 1 سال پہلے بھی بدل سکتا تھا۔ میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ 2000 کے بعد ایرانی رجیم کو وہ بدلنا نہیں چاہتے، اس سے پہلے بھی بدلنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ اگر ایرانی رجیم کو دیکھیں تو امریکہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں تھا۔ اگر خمینی کو پورٹریٹ نہ کیا جاتا اور ولایت فقیہ یعنی کہ آیت اللہ کی حکومت نہ قائم کی جاتی تو ایران ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں بہت آگے نکل جاتا۔ میں نے ان دنوں 83 میں یہاں ایران کو دیکھا، لوگوں کا معیار زندگی اور شہری زندگی، اور یہاں ترکی تھا، آج یہاں ترکی ہے اور یہاں ایران ہے۔ تو جب آیت اللہ خمینی کی ڈومینیشن ہو گئی، ولایت فقیہ رکھنے والوں کا جبر قائم ہو گیا، تو ایران میں نہ کوئی کمیونسٹ رہا، نہ کوئی سوشلسٹ رہا، نہ کوئی نیشنلسٹ رہا، پھر ایک خوفناک قسم کی آمرانہ نظام قائم ہو گیا، اور انہوں نے سپاہ پاسدارانہ نے انقلاب بنائی فوج کے مقابلے میں، جس کو ایرانی ریولوشنری گارڈ بھی کہتے ہیں۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور ان کو ایک قسم کا مذہبی گارڈ ہے، اور فوج کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ اب 2009 میں پہلے مظاہرے ہوئے، لیکن امریکہ نہیں تھا چاہتا کہ ایران میں رجیم ہو۔ 2019 میں مظاہرے ہوئے، امریکہ نہیں تھا چاہتا کہ رجیم چینج ہو۔ 2022 میں مظاہرے ہوئے جب ماشا امینی کو شہید کیا ایرانی حکومتی اداروں نے، تو امریکہ نہیں تھا چاہتا رجیم چینج ہو۔ حتیٰ کہ 2025 میں جب اسرائیل چاہتا تھا کہ رجیم چینج ہو، امریکہ نہیں تھا چاہتا رجیم چینج ہو۔ اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں میری اس موقف کو، یہ بہت میں اپنے تجربے، مشاہدے، مطالعے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ پہلے جب افغانستان میں امریکہ نام نہاد جہاد کرنے جا رہا تھا سوویت یونین کے خلاف، تو ایران امریکہ کا ان اناؤنسڈ اتحادی تھا، ایران کے اندر وہ سوویت یونین کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اور جب 2003 میں صدام حسین کی حکومت
کو پلٹ دیا گیا, الٹ دیا گیا, امریکہ نے قبضہ کر لیا عراق میں, تو اس کا ساتھ کنہوں نے دیا؟ ایرانیوں نے اور ایران کی قیادت کے ماننے والے گروہوں نے. اسی طرح جب طالبان کے خلاف امریکہ نے حملہ کیا 2000 میں, تو طالبان کو قبضہ کرنے کے لیے کابل پہ کن لوگوں نے سپورٹ کیا؟ ایران کے حمایتی افغانیوں نے. تو اس لیے امریکہ رجیم چینج نہیں تھا چاہتا. ایران میں یہ علماء کرام کی حکومت کتنی مقبول ہے, میں نے آج تک اپنے آخری سفر 2022 میں 45 دن رہنے کے لیے گیا تھا اور 12 دن کے بعد آ گیا تھا, اس لیے کہ مجھے لگا کہ اب میری زندگی خطرے میں ہے. یہ آج میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں. میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا جس ہاسٹل میں, وہاں 22 بچیاں اور 3 لڑکے نوجوان تھے. سارے جلوسوں میں جاتے تھے اور اس کے سامنے وزارت ارشاد اسلامی, جس نے ایران کے ریاست کو اسلامائزڈ کیا, یعنی خمینی کی ریاست قائم کرنے کے لیے جو جبر و استبداد کی ریاست ہے اور ایک تھیوروکریٹک یعنی کہ مذہبی ریاست ہے, اس کو قائم کرنے والی وزارت تھی. میں نے ایران میں 2022 میں, یہ 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں نے لڑکیوں کو بغیر حجاب کے دیکھا. اور میں نے لڑکیوں کو بغیر حجاب کے کس لیے دیکھا؟ ایک مزاحمت کے طور پر. آج ایران کا رجیم آخری دموں پر ہے. ہاں, شاہ کا بیٹا ایران آنا چاہتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شاہ ایران کے بیٹے کو امریکہ کی مکمل سپورٹ ہے, اس لیے کہ شاہ ایران کا بیٹا ایک بڑی وزڈم والی بات کرتا ہے کہ میں ٹرانزیشن دوں گا. ابھی تک آپ کے سامنے کوئی ایرانی اپوزیشن لیڈر سامنے نظر نہیں آیا, لیکن ہم دیکھیں گے کہ اگر 2-4 دن میں تحریک بہت کامیاب ہو جاتی ہے, جس کے کہ امکانات اب 100% ہیں, تو پھر آپ دیکھیں گے تو لیڈرشپ تودے پارٹی کی, کمیونسٹ پارٹی کی, حتیٰ کہ ریلیجس لوگ بھی آگے آئیں گے. اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت ریلیجس لوگ مخالفت کر رہے ہیں شہروں میں, جو میں ایرانیوں سے رابطے میں ہوں. وہاں پر انٹرنیٹ ختم کر دیا گیا ہے, ٹیلی فون ختم کر دیا گیا ہے, اور وہاں رابطے کے لیے عجیب و غریب اب نظام ہے. کسی کے پاس اگر کوئی ایسا ٹیلی فون ہے جو دوسرے ملک کا رابطہ کرتا ہے, تو وہ دوسری دنیا تک پیغام پہنچتا ہے. ابھی تک 2000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور درجنوں لوگ مارے جا چکے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ جو کہ لبنان کے دورے پہ تھے اور ابھی بھی ہیں, اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا چکے ہیں. میری ذاتی اطلاعات کے مطابق وہ وہاں پہ پناہ لیں گے. اسی طرح لاتعداد مذہبی اسکالر جو ہیں ایران کے اہل تشیع, بڑے سینئر آیت اللہ, سڑکوں پر ایرانی عوام کا ساتھ دے رہے ہیں. اب ہوگا کیا؟ اہم ترین بات یہ ہے کہ 31 صوبوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور 130 شہروں میں. حتیٰ کہ جو سب سے بڑی قومیت ہے فارس کے بعد, فارسیوں کے بعد, وہ تبریزی ہیں, یعنی کہ آذری ترک. وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. کردوں کے علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. بلوچوں اور عربوں کے علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. ایران میں 31 صوبے ہیں انتظامی. 31 کے 31 صوبوں میں لاکھوں کی تعداد میں, ملینز کی تعداد میں جلوس نکل رہے ہیں. یہ انقلاب کیسے کامیاب ہوگا؟ میں ٹرمپ کا حمایتی نہیں, نہ ہی ایران کے عوام حمایتی ہیں, چونکہ وہاں پر جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ کس طرح ٹرمپ کی سپورٹ کر سکتی ہے, یا MKO مجاہدین خلق آرگنائزیشن یا نیشنلسٹ. ایرانی میرا خیال مسلمان قومیتیں ہیں جو ہیں, ان میں سب سے زیادہ شعور رکھنے والے ہیں. اسی لیے امریکہ ایران میں ایک جمہوری نظام نہیں چاہتا. وہ یہ ضرور چاہے گا کہ ایران میں وائلنس آئے اور ایک سول وار ہو اور ایران کے 5-6 ٹکڑے ہو جائیں, لیکن وہ ڈرتا کس بات سے ہے کہ ایران میں اگر جمہوریت بحال ہو گئی تو ایران, جیسے میں نے کہا کہ یوں تھا اور ترکی یوں تھا, تو پھر ترکی سے بھی آگے نکل جائے گا. لیکن ہوگا کیا؟ اگلے 3-4 دن بڑا فیصلہ کن ہے. ایرانی فوج جو کہ بے بس فوج ہے اور اس کے پاس پاور اور اختیار نہیں, وہ ایرانی عوام کا ساتھ دیں گے. اس کے سیکنڈ سٹیپ میں وہی ایرانی پاسدار جو ہیں وہ ایرانی عوام کا ساتھ دیں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ انقلاب کیسے کامیاب ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی انقلاب بھی نہیں ایسا ہوا, حتیٰ کہ خود ایران کا انقلاب جو 79 میں ہوا تھا, اس میں جب فوج عوام کے ساتھ شامل ہوئی تھی تو شہنشاہیت کا خاتمہ ہو گیا تھا. ایران میں ایرانی ملا کتنا پاپولر ہے, میں اگلی کچھ ویڈیوز اس بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, چونکہ مجھے ایران میں اتنی ہی دلچسپی ہے جتنے مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بشمول ترکی میں ہے. ایرانی عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں امریکہ کیا چاہتا ہے, ترکی کیا چاہتا ہے, پاکستان کا کیا رول ہے. ایرانی عوام اپنے معاشی حالات اور ریاستی جبر سے بالکل
پرسنٹ ناراض ہیں اور اس کے خلاف ہیں. اور یہ جینزی انقلاب نہیں ہے، یہ میں بتاتا جاؤں. جینزی جو ہیں وہ بغیر نظریے کے آتے ہیں. ایرانی عوام جیسے میں نے کہا مسلمان قومیتوں میں سب سے باشعور ہیں، وہ ایک سیاسی اپروچ رکھتے ہیں. میں ایسے انقلابیوں کو، ایرانی نوجوانوں کو ملا ہوں ابھی 2022 میں جب میں وہاں تھا. جب میں نے کسی سے پوچھا، کسی نوجوان سے کہ آپ کیا کرتے ہیں، میں فلم پڑھتا ہوں، میں نے کہا آپ پروگریسو ہیں، کہتا ہے نہیں آئی ایم اے کمیونسٹ. اسی طرح بچیاں کرد، ترک، ایرانی، فارسی. تو ایرانی عوام ایک انقلاب کی طرف جا رہے ہیں جو کہ جمہوری انقلاب ہوگا، اور امریکہ اس انقلاب سے در حقیقت ڈرتا ہے. امریکہ اس میں سول وار چاہے گا، امریکہ اس میں اسلحہ بھیجنا چاہے گا کہ لوگ لڑیں. لیکن میرا جو اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ایران کا انقلاب ایک ایسی ٹرانزیشن میں کامیاب ہو جائے گا. اور اسی لیے شہنشاہ ایران کا بیٹا جو ہے، میں اس کو پچھلے 20 سالوں سے واچ کر رہا ہوں. امریکی اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس نے جو لائن دی ہے اس وقت فی الحال سمبولیکلی وہی لیڈر بنا ہوا ہے، اور وہ پاپولر نہیں ہے. ایرانی عوام شہنشاہیت کو بھی بحال ہونے کا خواہش نہیں رکھتے، لیکن شہنشاہ ایران کے بیٹے کی یہ خواہش ہے کہ سویڈن جیسی یا ڈنمارک جیسی یا ان ممالک جیسی رسمی شہنشاہیت آ جائے. اس کی ایک بات بہت اہم ہے کہ میں ایران کو ٹرانزیشن دینا چاہتا ہوں، اور وہ اس بات کا بھی مخالف ہے کہ کوئی دوسرا ملک رجیم چینج کرے عراق کی طرح، اس نے خود کہا ہے. اور جو لوگ ہمارے یہاں ایران میں تبدیلی کو مذہب کی تبدیلی سمجھتے ہیں کہ ایران میں کوئی اہل تشیع کے مخالف لوگ جمہوری نظام میں اقتدار میں آ جائیں گے، یہ ان کی ایک عقیدت کا، میں اس کو یہاں تنگ نظری کی اپروچ ہے. ایران میں میجورٹی لوگ اہل تشیع ہیں، حضرت امام حسین، حضرت علی، سب کے لیے وہ کمیونسٹ ہوں، سوشلسٹ ہوں. اور خود میں نے کہا جیسے کہ ایران میں مدرسے کا بڑا حصہ، سمجھیں کہ ریلیجس لوگوں کا جو بڑا حصہ ہے، علماء کرام کا 90% سے زیادہ اس رجیم کے خلاف ہے. ایران کے اندر اگلے چند دنوں میں، یہ میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، 3 سال پہلے بھی میں نے کہا تھا مظاہرے ہوں گے لیکن تبدیلی نہیں آئے گی. ایران کے خلاف جب اسرائیل نے جارحیت کی تھی، امریکہ نے جارحیت کی تھی، تو میں نے کہا تھا تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اب تبدیلی آئے گی. یہ انڈیجنس آرگینک عوامی بغاوت ہے. اور اب وہ لوگ جو زیر زمین پارٹیاں ہیں، جیسے تودے پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی آف ایران، اور جو MQ ہے، مجاہدین خلق آرگنائزیشن، نیشنلسٹ، اور خود ایران کے اندر علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ایران میں تبدیلی چاہتا ہے. اور اگر ایران میں تبدیلی آ گئی اور پرامن تبدیلی آ گئی تو شہنشاہ ایران کے بیٹے کے آنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. چونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو سیریا بنا دیا جائے، عراق بنا دیا جائے. لیکن میں ایرانی عوام کو، مسلمانوں میں آگے بھی کہا، سب سے زیادہ پولیٹیکلی، انٹلیکچولی یہ ترک کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے کلیکٹیو وزڈم اور کلیکٹیو فلسفی، ہسٹری، نالج رکھنے کے حوالے سے. تو میں یہ دیکھا، میں نے جو ایرانی نوجوان بچیوں میں، لڑکوں میں، کہ وہ سیاسی شعور میں بہت آگے ہیں. لہٰذا اب تبدیلی طے شدہ ہے. اس میں پہلے فوج شامل ہوگی عوام کے ساتھ، پھر یہی پاسدارانہ انقلاب کی آپ کو خبریں آئیں گی، اور سوشل میڈیا پھر کھلے گا. اور جب سوشل میڈیا کھلے گا تو آپ سمجھیں کہ ایران میں تبدیلی شروع ہو چکی ہے. اور اگر ایران میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ تبدیلی اس کی مرضی سے آئے تو وہ اس میں وائلنس، اسلحہ، اور یہاں پر ایک لڑائی کروانا چاہے گا، خصوصاً بلوچوں، تبریزیوں، عربیوں اور کردوں کے ذریعے. لیکن میرا یہ مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ ہے ایران کے بارے میں، جو 40-50 سال سے میں پڑھ رہا ہوں، کہ ایرانی بڑے وائز لوگ ہیں. ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے 1979 میں، جب خمینی کو بہت بڑا پورٹرے کر کے، ریولوشنری بنا کے امریکی اور ویسٹ کے میڈیا نے پیش کیا، اور کمیونسٹ، سوشلسٹ، تودے اور آیت اللہ طالقانی، آیت اللہ شریعت مداری جیسے لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا. اس دفعہ انقلاب چوری نہیں ہوگا، یہ اس سے بڑا انقلاب ہے جو 1979 میں ہوا تھا. لگتا ہے اس وقت بھی دسمبر 78 میں مظاہرے شروع ہوئے تھے، اور فروری میں انقلاب جس کو کامیابی کی طرف گیا تھا مڈ فروری میں. ابھی بھی جنوری فروری میں ایران ایک نئے جمہوری انقلاب کی طرف جائے گا. اور ان کا آئیڈیل میں آپ کو بتاتا چلوں، ترکی کا نظام ہے. وہ اتا ترک کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رضا شاہ پہلوی کے باپ نے غلطی کی، وہ اس نے روشن خیالی کی تحریک تو چلائی لیکن پوری طرح اس نے رجتی قوتوں کو نہیں مارا. اب ایسا نہیں ہے. اور جب 1979 میں انقلاب آیا تھا اس وقت میجورٹی دیہاتوں میں رہتی تھی 51. اب 21%
دیہاتوں میں رہتی ہے، میجورٹی اربن ہے، تو انقلاب کی قیادت، سیاسی تحریکوں کی قیادت ہمیشہ شہری طبقے کرتے ہیں۔ ایران کا شہری طبقہ اس وقت 80% کے قریب ہے۔ یہ شہری طبقہ انٹرنیٹ کی پابندی سے، ٹیلی فون کی بندشوں کی پابندی سے، ریاست کا جتنا بھی جبر ہو، یہ انقلاب اب نہیں رکتا۔ یہ انقلاب جمہوری، عوامی اور روشن خیال اور سیکولر انقلاب ہے۔ یہ انقلاب امریکہ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لیکن میں پاکستان میں اپنے اہل تشیع دوستوں سے، بھائیوں بہنوں سے کہوں گا کہ ایران کے اندر کوئی مذہبی تبدیلی نہیں آ رہی، سیاسی اقتدار کی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور جب آپ تجزیہ دیکھیں، سنیں، تو ایک ریشنل اپروچ رکھا کریں۔ اسی کے ساتھ شکریہ اور خدا حافظ۔